الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سمجھیں گے سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 15۔ یہ رکوع 122 سے 129 تک کی آیات پہ مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ایک بار پھر توجہ دلائی ہے کہ تم یاد کرو، ہم نے تمہیں فضیلت دی تھی سارے عالم پر، لیکن تم نے ناشکری کی۔ یوم حساب سے ڈرو۔ دیکھو تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح رو رو کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں کی، خانہ کعبہ بنایا، پھر اس شہر کو بسایا، مکہ کو بسا کے عرب کو گل و گلزار بنانے کی دعائیں کیں، امن کا گہوارہ بنانے کی دعائیں کیں۔ اس میں امت مسلمہ جو پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے کام کرے، اس کے لیے دعائیں کیں، خود مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا اور دعائیں کیں، اور ایک ایسا رہبر اور رسول مانگا کہ جو ان کو صراط مستقیم پہ چلائے اور لے کے چلے۔ یہ ساری چیزیں اس رکوع کے اندر درج ہیں، تو آئیے ہم اس کا ترجمہ اور اس کی جستہ جستہ تفسیر سماعت کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بچوں، اذکروا نعمتی، اذکروا نعمتی، میری نعمت کا تذکرہ کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی ہے، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں فضیلت دی تمام عالموں پر، تمام جہانوں پر تمہیں فضیلت دی۔ آج آخری امت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امت تمام جہانوں پہ فضیلت رکھتی ہے۔ اس سے پہلے یہود بنی اسرائیل کی فضیلت سارے جہانوں پر تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کوئی کام نہیں آئے گا، ولا یقبل منہا عدل، اور نہ اس سے کوئی بدلہ وصول کیا جائے گا، فدیہ لیا جائے گا، ولا تنفعها الشفاعہ، اور نہ ہی اس کو کوئی شفاعت اور سفارش نفع دے گی، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، نصرت کی جائے گی۔ دراصل انسان اس وقت بے راہ ہوتا ہے جب وہ آخرت کے بارے میں غلط قیاس کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جس طرح ہم دنیا میں زور زبردستی کر کے، دباؤ ڈلوا کے، رشوت دے کے اور دھاندلی کر کے کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے ساتھ بھی کچھ ہم ایسے ہی کریں گے تو کوئی بڑی ہستی کا رکا لے جائیں گے، کوئی سفارش کروا لیں گے اور اس طرح بچ جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، تمہارے اندر یہ خرابی موجود ہے، اس سے ڈرو، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ میں کوئی اندھا بہرا تو ہوں نہیں، یا ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس تمہارا ریکارڈ نہیں ہے۔ کل شیء احصیناہ کتابا، ہم نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے، لہذا تمہاری سفارش، تمہاری دھاندلی، تمہاری حیلہ سازیاں، تمہارے ٹال مٹول، تمہارے معاوضے، فدیے اور بدلے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ کوئی بڑی بڑی ہستیاں بھی آ جائیں، ان کے تم دامن گرفتہ ہو جاؤ، تب بھی تم نہیں بچ سکتے۔ ہاں، ایک ہی صورت ہے بچت کی کہ سیدھے راستے پہ رہو اور اس کے تقاضے پورے کرو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اب دیکھیں نا، تمہارے باپ دادا بھی تو ابراہیم تھے نا جی، انہوں نے اپنے رب کے تمام کلمات کو پورا کیا۔ اللہ نے آزمایا، آگ میں ڈال کے آزمایا، گھر بار چھڑا کے آزمایا، بے اولاد رکھ کر آزمایا، اولاد دے کے گلے پہ چھری چلا کر آزمایا، ویرانے میں آباد کر کے آزمایا، ہر طرح سے تو آزمایا ہے ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو چوں تک نہیں کی، رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ انہوں نے کوئی ایسے بیجا مطالبے نہیں کیے جو تم کر رہے ہو، اپنے باپ دادا کو ہی دیکھ لو۔ قال انی جاعلک للناس اماما، جب ابراہیم علیہ السلام نے تمام ٹیسٹ پاس کر لیے تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم، اب میں آپ کو امام بنانے والا ہوں، انی جاعلک للناس اماما، اور یہ آپ کی امامت عالمی ہوگی، سارے انسانوں کے لیے ہوگی۔ قال ومن ذریتی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا میری اولاد میں بھی یہ امامت ہوگی، یہ عہدہ ان کو بھی ملے گا؟ قال لا،
لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ انعام، یہ امامت کا ریوارڈ جو میں دے رہا ہوں، ایوارڈ دے رہا ہوں، یہ ظالموں کو نہیں ملے گا۔ آپ کی اولاد چاہے وہ آپ کی نسل میں سے ہے، آپ کے بیٹے پوتے پڑ پوتے نواسے جو بھی لگتے ہیں آپ کی ہی لڑی سے وابستہ ہیں، لیکن اگر وہ ظالم ہیں تو ان کو یہ عہدہ نہیں ملے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یعنی جو امامت ہے یہ موروثی چیز نہیں ہے، یہ اہلیت اور قابلیت اور صالحیت اور صلاحیت پر ملے گی، اور کوئی معیار سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ پھر دیکھیں جب ہم نے بنایا بیت کو، اللہ کے گھر کو، مثابۃ للناس، مرکز بنایا لوگوں کا، لوگوں کے لیے مرکز بنا دیا، وامنا، اور امن کی جگہ بنا دیا۔ یہ واحد گھر ہے، واحد خطہ ہے جہاں پر کوئی خونی دشمن بھی پناہ لے لے تو اس کو پناہ مل جاتی ہے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اب اس کا شکر یہ ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو مصلی بناؤ، وہاں 2 رکعت ادا کرو اور رب کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں امن کا یہ گہوارہ عطا فرمایا ہے۔ وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، پھر ہم نے عہد لیا تھا ابراہیم سے اور اسماعیل علیہ السلام سے، ان طہرا بیتیہ، کہ تم پاک رکھو گے دونوں میرے گھر کو، للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، والسجود، اور سجدے کرنے والوں کے لیے تم اس کو پاک رکھو گے۔ اس میں کوئی شرک، کوئی بت پرستی، کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا، کوئی گندگی نہیں ہوگی۔ اس طرح کی ہر روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی گندگیوں سے اس خانہ کعبہ کو آپ پاک رکھیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے باپ بیٹے سے یہ معاہدہ کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے رب اس کو بہترین امن والا شہر بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے رہنے والے کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے امن اور ایک ہوتا ہے رزق، اہمیت امن کو ہے، امن ہو تو رزق کا بندوبست بھی ہو جاتا ہے۔ خوف کے عالم میں تو رزق بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا، جزو بدن نہیں بنتا ہے، سکون قلب عطا نہیں کرتا۔ جب نیند نہیں آ رہی، جب ہر وقت چھن جانے کا دھڑکا ہے، تو وہ رزق کس کام کا؟ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا کے اندر پہلے امن مانگا ہے، اس کے بعد رزق مانگا ہے۔ تو رب سے کہا کہ من آمن منہم، یہ رزق ان کو دینا، یہ امن ان کو دینا جو ان میں سے ایمان لائیں گے، باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور یوم آخرت پر جو ایمان لائیں گے ان کو یہ نعمتیں دے دینا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا قال ومن کفر فامتعہ، دیکھیں یہ آپ شرط نہ لگائیں کہ جو ایمان لائے، نہیں، میں کافروں کو بھی دوں گا، رزق دوں گا، امن دوں گا، لیکن ایک قلیل مدت، تھوڑا سا دوں گا، امتعہ قلیلا، دوں گا لیکن تھوڑا دوں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں اس کو کھینچ لوں گا عذاب نار کی طرف۔ تو کافروں کو بھی ملے گا اور مومنوں کو بھی ملے گا، لیکن مومنوں کا رزق اور امن پائیدار ہے، اس جہان میں بھی ہے، اس جہان میں بھی ہے، دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ کافروں کے لیے صرف اس دنیا میں ہے۔ یہ جو اقبال نے شکوہ کیا کہ رحمتیں ہوں تیری تو اغیار کے کاشانوں پر، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، تو یہ دنیا تو کافر کے لیے جنت ہے، یہ جتنی مرضی کھلی وسیع جنت ہو، لیکن یہ عارضی ہونے کی وجہ سے تھوڑی ہے اور قلیل ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت القاف، جنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے، اس لیے یہ ہے تھوڑی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قلیل کہا ہے۔ چاہے سونے چاندی کے ڈھیر ہوں، آسائشوں کے انبار ہوں، جو کچھ بھی ہو، بہرحال یہ تھوڑا ہے۔ یہ تو مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے، مکھی کے پر کے برابر بھی، سمندر کے قطرے کے برابر بھی سمندر کے مقابلے میں اس کی حیثیت نہیں ہے۔ وبئس المصیر، ان کا چونکہ ٹھکانہ آگ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور جب ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے بنیادیں گھر کی، وَإِسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی ہمراہ تھے، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، اور دعا کر رہے تھے ہمارے رب ہماری جانب سے یہ قبول فرمائیے، اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک تو سننے والا، تو جاننے والا ہے،
کہ ہم کس نیت، ارادے، جذبے سے یہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرمانبردار بندہ بنا لے، ہم دونوں کو، ابراہیم اور اسماعیل، ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا لے۔ دیکھیے اسلام بہت بڑی دولت ہے، اللہ سے مانگو تو اسلام مانگو۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، آخری نبی علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہم میں سے تو جس کو زندہ رکھے تو اسلام پہ زندہ رکھنا، ومن توفیتہ منا، اور ہم میں سے جس کو تو فوت کرے فتوفہ علی الایمان، تو اس کو ایمان پہ فوت کرنا۔ تو اسلام بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کچھ مانگنا ہے، بعض تو بد نصیب حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہاں بھی دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے بندو اسلام مانگا کرو۔ دیکھو اللہ کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کا گھر ہاتھوں سے بنا کر جو مانگ رہے ہیں وہ اسلام مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا مسلمان بنا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً، اور میری اولاد میں ایک امت مسلمہ بھی کھڑی کرتے جو تیرے دین پر چلے اور اس کے نفاذ کی جد و جہد کرتی رہے۔ اللہ امۃ مسلمۃ لک، وہ تیری مسلمان ہو، غیر اللہ کی مسلم نہ ہو، تیری غلام ہو، غیروں کی غلام نہ ہو، ایسی امت بنا۔ بدقسمتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ کے، ملت ابراہیمی سے روگردانی کر کے ہم لوگ غیر اللہ کی غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں اپنے طریقے سکھا دے۔ یہاں منسک سے کیا مراد ہے؟ زندگی گزارنے کے طریقے۔ ایک یہ صرف قربانی کرنے کا، ذبح کرنے کا اور گوشت تقسیم کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ یہاں جب امت مسلمہ کہا گیا ہے اور جہاں جب مسلم کہا گیا ہے تو اسلام تو پورے نظام زندگی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں تو نظام زندگی صرف اور صرف اسلام ہے، جو معیاری بھی ہے، پائیدار بھی ہے، قویم اور قائم بھی ہے۔ اس لیے اس کے مناسک ہمیں سکھا، ہمیں کاروبار کیسے کرنا ہے، لین دین کیسے کرنا ہے، صلح و جنگ کن بنیادوں پہ ہونی چاہیے، امن و آشتی کیسے آ سکتی ہے، معیشت، ریاست، سیاست کے معاملات ہمیں سکھا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمارے اوپر رحمت کے ساتھ متوجہ بھی ہو جا، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو بار بار متوجہ فرمانے والا ہے اور رحمت کرنے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، ان میں ایک رسول بھی پیدا کر دے، اس امت مسلمہ میں ایک ایسا رسول پیدا فرما، منہم، جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو تلاوت کر کر کے سنائے ان کو تیری آیات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، اور دانائی کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو سنوارے، ان کی زندگیوں کا تزکیہ کرے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو عزت والا اور حکمت والا ہے، غلبے اور طاقت والا ہے، تو یہ کر سکتا ہے، تیری طاقت اور قدرت سے یہ باہر نہیں ہے کہ تو ایسا حکیم و دانا شخص ان میں پیدا فرما جو قیامت تک ان کی تعلیم اور تربیت کا، رہنمائی کا بندوبست کر جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی اللہ کا دین نافذ کر کے دکھایا اور زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی مکمل فراہم کی، اور یہی وجہ ہے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو بھیجا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ میں اخلاق کے تمام مدارج کو مکمل کر دوں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آئیے اس کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کا عزم کریں اور اس طرز زندگی پر مطمئن ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔